آج جب ہم آ رہے تھے چرچ کی طرف تو میں نے بہت سارے شاپنگ مالز کے اوپر ایک فلیکس ایک بینر لگا ہوا دیکھا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا میگا سیل، بگ سیل، بگ سیل۔ کیوں؟ کیونکہ ہر کوئی بڑی آفرز حاصل کرنا چاہتا ہے، بڑی چیزیں حاصل کرنا، زیادہ چیزیں حاصل کرنا چاہتا ہے، اور یہ انسان کی فطرت ہے۔ ہم زیادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور بڑا بننا چاہتے ہیں۔ کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ میں چھوٹا بننا چاہتا ہوں، بلکہ وہ بڑا بننا چاہتا ہے اور کم پیسوں میں زیادہ خریدنا چاہتا ہے، کیونکہ ہم ہمیشہ زیادہ کی توقع کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ زیادہ کی توقع کرتے ہیں۔ اور زمین پر ایک روایت ہے، ایک قانون ہے کہ جو بڑا ہے اس کا حق بڑا ہے۔ جو بڑا ہے لوگ اس کی خدمت بھی کرتے ہیں، لوگ اس کی عزت بھی کرتے ہیں۔ جو غریب ہے، جو چھوٹا ہے، نہ کوئی اس کی عزت کرتا ہے، نہ کوئی اس کی مدد کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں غریب تر ہو رہا ہے اور جو امیر ہے وہ امیر تر ہو رہے ہیں، کیونکہ سب کی توجہ، سب کی نظر کس پر ہے؟ امیر شخص پر۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، کسی کا آئیڈیل کوئی غریب نہیں ہوگا۔ ہم میں سے کسی کا آئیڈیل وہ شخص ہوگا جو سب سے امیر ہے، جو شخص سب سے زیادہ سکسیسفل ہے، جو سب سے زیادہ کامیاب ہے۔ مثلا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بلی گرام بننا نہیں چاہتے، لیکن وہ ایلون مسک شاید بننا چاہتے ہیں۔ شاید وہ شخص جو دنیا کا سب سے امیر شخص ہے، اس کا کیا نام ہے؟ بل گیٹ بننا چاہتے ہیں، بلی گرام نہیں بننا چاہتے، وہ بل گیٹ بننا چاہتے ہیں، کیونکہ بل گیٹس کون ہے؟ وہ جو دنیا کا امیر ترین شخص ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے سے اوپر سوچتا ہے، اپنے سے بڑا سوچتا ہے، اور دیکھتا ان لوگوں کو ہے جو بڑے ہیں اور کوشش کرتا ہے کہ وہ وہاں تک پہنچے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح جب بالکل مصلوبیت کے قریب ہیں اور وہ عشاء ربانی کے دسترخوان پر، عشاء ربانی کی میز پر بیٹھے ہیں، تو وہ رسولوں کے ذہن کو، ان کی سوچ کو یکسر تبدیل کرتے ہیں۔ اور یہ بات، یہ سوچ جو یسوع مسیح نے دی، اس نے رسولوں کے ذہنوں کو دھچکا دیا، رسولوں کے ذہنوں کو ہلا کے رکھ دیا، جھنجھوڑ کے رکھ دیا کہ آخر خداوند یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یسوع مسیح نے اس وقت جب سب کا ہاتھ میز پر تھا، کہا تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا، تو وہ ایک دوسرے سے بات کرنے لگے، پوچھنے لگے کون ہے، کون ہے؟ کئیوں نے پوچھا خداوند کیا میں ہوں؟ اس کا جواب یسوع مسیح نے نہیں دیا۔ پھر ایک اور بحث ان میں شروع ہو گئی، ایک اور تکرار شروع ہو گئی، ڈیبیٹ شروع ہو گئی کہ کون بڑا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہوں کہ شاید پترس، یعقوب اور یوحنا وہ بڑے ہیں، وہ یسوع مسیح کے زیادہ قریب رہتے ہیں، اس لیے وہ بڑے ہوں گے۔ کسی نے کہا ہوگا کہ نہیں، یہودا کے پاس تھیلی رہتی ہے، وہ بڑا ہوگا۔ کسی نے کہا ہوگا کہ متی جو ہے وہ چونکہ حساب کتاب سمجھتا ہے، اس لیے شاید وہ بڑا ہوگا۔ کئیوں نے کہا یوحنا کو خداوند سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، شاید وہ سب سے بڑا ہوگا۔ ان کی سوچ کو دیکھ کر خداوند یسوع مسیح نے انہیں کہا کہ اگر دنیا کے سردار، دنیا کے حکمران اور دنیا کے بادشاہوں کی طرح تم بھی خدا کی بادشاہی میں کام کرنا چاہو گے، تو پھر دنیا کی بادشاہی اور آسمان کی بادشاہی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر زمین کی بادشاہی اور خدا کی بادشاہی میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ زمین پر کیا ہوتا ہے؟ جو بادشاہ ہوتا ہے وہ کام کرتا ہے، وہ خدمت کرتا ہے۔ بادشاہ تو تخت پہ صرف بیٹھتا ہے، ساری عوام اس کی خدمت کرتی ہے، ساری عوام اس کو ٹیکس دیتی ہے، اپنے جانوروں میں سے حصہ دیتی ہے، اپنی کمائی میں سے، اپنی فصلوں میں سے حصہ اس کو دیتی ہے۔ تو وہ خدمت کرتا نہیں بلکہ وہ خدمت لیتا ہے۔
کیا کرتا ہے جی؟ وہ خدمت لیتا ہے۔ اب اس نے جو ذمہ داریاں لگائی ہوئی ہیں، فوج کی جو ملک کی حفاظت کرتی ہے، وہ ایک علاقائی ادارہ ہے، وہ کام کرتا ہے۔ جو اکانومی کو چلاتے ہیں، سنبھالتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہ الگ ادارہ ہوتا ہے۔ تو خود وہ کیا کرتے ہیں؟ خود وہ صرف تخت پر بیٹھتے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اسی مثال سے ہمیں کہا، اس نے ان سے کہا، غیر قوموں کے بادشاہ ان پر حکومت چلاتے ہیں اور جو ان پر اختیار رکھتے ہیں خداوند نعمت کہلاتے ہیں، مگر تم ایسے نہ ہونا، بلکہ جو تم میں بڑا ہے وہ چھوٹے کی مانے، اور جو سردار ہے وہ خدمت کرنے والے کی مانے بنی۔ کیونکہ بڑا کون ہے؟ وہ جو کھانا کھانے بیٹھا یا وہ جو خدمت کرتا ہے؟ دنیا کی نظر میں کون بڑا ہے؟ جو خدمت کرنے والا ہے یا جو کھانا کھانے بیٹھا ہوا ہے؟ دنیا کی نظر میں جو کھانا کھانے والا ہے وہ بڑا ہے۔ کیا وہ نہیں جو کھانا کھانے بیٹھا ہے؟ یسوع مسیح جواب بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہاری نظر میں اور دنیا کی نظر میں بڑا وہ ہے جو کھانا کھانے بیٹھا ہے۔ آپ ہوٹل پہ جاتے ہیں تو ویٹر یا ویٹریس جو ہیں وہ آپ کے پاس آتے ہیں، تو آپ کے پاس کھڑے رہتے ہیں، آپ آرڈر کرتے ہیں اور وہ اس وقت تک آپ کے پاس کھڑے رہتے ہیں جب تک آپ میز سے اٹھ نہیں جاتے۔ تو بڑا کون ہے؟ بڑے آپ ہیں جنہوں نے آرڈر کیا، جو پیسے دیں گے ان کو، وہ تو وہاں خدمت کرنے والے ہیں۔ تو یسوع مسیح کہتے ہیں وہی بڑا ہے جو کھانا کھانے کے لیے بیٹھا ہے، جو پاس کھڑا ہے، جو خدمت کرنے والا ہے وہ چھوٹا ہے، لیکن میں تمہارے درمیان خدمت کرنے والے کی مانند ہوں۔ اب یہاں یہ جو فکرہ ہے یسوع مسیح کی، یہ جو بات ہے، یہ شاگردوں کو حیران کر دیتی ہے، شاگردوں کو اچنبھا کر دیتی ہے۔ وہ سوچ میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یہ خداوند یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان خدمت کرنے والے کی مانند ہوں۔ ہم تو سوچ رہے تھے کہ آسمان کی بادشاہی میں ہم یسوع مسیح کے دائیں بائیں ہوں گے، کس کو بڑا درجہ ملے گا، کس کو بڑی کرسی ملے گی، لیکن یسوع مسیح نے تو ہماری سوچ بدل دی ہے۔ یسوع مسیح نے تو ایک نئی بات کر دی ہے، بالکل ہماری سوچ کے خلاف، بالکل ہماری سوچ کے اپوزٹ۔ یاد رکھیں، انسانی سوچ اور الہی سوچ بالکل مختلف ہے۔ انسانی جو نظام ہے وہ اور الہی نظام بالکل فرق ہے۔ خداوند یسوع مسیح اس الہی بادشاہی کا ذکر کر رہے ہیں جو وہ قائم کرنے والا ہے، اور اس الہی بادشاہی کا نظام بھی بالکل فرق ہے۔ اگر آپ متی کی انجیل اس کا 5واں باب پڑھیں تو اس 5ویں باب کے اندر الہی بادشاہی یا آسمانی بادشاہی یا خدا کی بادشاہی میں بسنے والے لوگوں کی خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ نکالیں متی کی انجیل اس کا 5واں باب، لکھا ہے، وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا، مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں۔ بات شروع کہاں سے کی؟ دل کا غریب ہونا۔ غریب ہونا مبارک حالی نہیں ہے، دل کا غریب ہونا مبارک حالی ہے۔ کبھی کبھی لوگ غریب ہوتے ہیں پر دل کے غریب نہیں ہوتے ہیں، انہیں کہتے ہیں غریب ظالم۔ ایک صرف غریب ہوتا ہے، غریب ظالم ہوتا ہے، جو غریب بھی ہوتا ہے اور ظلم بھی کرنے سے باز نہیں آتا۔ خداوند یسوع مسیح غریب کی بات نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جو دل کے غریب ہیں، جن کے دل کے اندر چھوٹا بننے کا جذبہ موجود ہے، جن کے اندر اتنا حوصلہ اور ہمت ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھوٹا بنائیں، جو اپنے آپ کو خدمت کرنے والے کی مانند پیش کریں۔ پھر کہتے ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی نے نہیں کیا، کن کی جی؟ جو دل کے غریب ہے، جو عاجزی اور حلیمی سے، فروتنی سے، جو زبان کی نرمی سے، جو لہجے کی نرمی سے، جو رویے کی خوبصورتی سے زندگی بسر کرتے ہیں، خدا کے خوف میں رہتے ہوئے آسمان کی بادشاہی ان کی ہے۔ مبارک ہے وہ جو غمگین ہے کیونکہ وہ تسلی پائے گا، جو یہاں ان کا ذکر نہیں ہے، جو جشن منا رہے ہیں، جو اس دنیا میں غمگین ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خدا کے ساتھ اور خدا کے کلام کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، اور جو خدا کے ساتھ اور خدا کے کلام کے مطابق چلتے ہیں وہ دنیا میں بہت زیادہ خوش نہیں ہو سکتے۔ یسوع مسیح نے کہا
دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے. کیا کہا؟ دنیا تم سے. اب اگر دنیا عداوت رکھے گی تو خدا کے لوگ خوش کیسے رہیں گے؟ تاریخ شاہد ہے کہ حکومتوں نے اور دنیا نے ہمیشہ خدا کے لوگوں کی مخالفت کی ہے، ہمیشہ خدا کے لوگوں کو دکھ دیا ہے. تو یہ سمشن کو تسلی دیتے ہیں. یہ تمام وہ باتیں ہیں، وہ تمام تر خوبیاں ہیں جو آسمان کی بادشاہی کے باشندوں کے اندر پائی جانی چاہیے. اسی لیے یہاں پہ خداوند یسوع مسیح بالکل مصلوبیت سے پہلے جب وہ فسح کھا رہے ہیں شاگردوں کے ساتھ تو انہیں کہتے ہیں کہ تمہارے اندر اگر بڑا بننے کی خواہش ہے تو first you have become a little baby, like a little baby, like a little child. تمہیں چھوٹے بچے کی طرح چھوٹا بننے کی ضرورت ہے. بڑا نہیں بننا، بڑا میگا جو با اختیار ہے، جو روب اور دبدبہ رکھتا ہے، جس سے سارے ڈرتے ہیں، جس کو سردار مقرر کیا گیا، وہ فیصلے کرتا ہے، وہ انصاف کرتا ہے، وہ صحیح کرے یا غلط کرے جو اس کے اختیار میں ہے. یہاں دو چیزیں آج دوپہر قابل غور ہیں، ایک بڑا اور دوسرا چھوٹا. کیا کہیں؟ بڑا. بڑے کے لیے جو لفظ یہاں خدا نے یسوع سے استعمال کرتے ہیں وہ وہی ہے جو ہم انگریزی میں میگا استعمال کرتے ہیں. یونانی زبان میں بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، جس سے مراد ہے کہ بڑا درجہ رکھنے والا، بڑی کوانٹٹی جس کے پاس ہو، جس کے پاس زیادہ دولت ہو، اختیار ہو. تو لوگ اس وقت بھی بڑا بننا چاہتے تھے، اختیار میں، دولت میں، اپنے جو ان کا اختیار ہے اس میں بڑا بننا چاہتے تھے، اور آج بھی ایسے ہی ہے. اور اس وقت بھی کچھ لوگ غریب تھے جنہیں لوگ چھوٹا سمجھتے تھے، جو خدمت کرنے والے ہوتے تھے. ان کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے آج کل وہ چرچز میں استعمال ہوتا ہے، ڈیکنز کہتے ہیں، ڈائیکونز یا ڈیکنس اور ڈیکن جو ہوتے ہیں، خواتین اور مرد دونوں ہو سکتے ہیں، جو چرچز کے اندر، کلیسیاؤں کے اندر خدمت کرنے والے ہیں. لیکن ہمارے ہاں جو خیال ہے، ہمارے ہاں جو نظریہ ہے وہ ذرا فرق ہے. ہمارے ہاں جو چرچ کا ایلڈر بن جاتا ہے وہ سمجھتا ہے میں تھانے دار لگ گیا، گرجے دار. ایسا ہی ہے نا. کدی تسی کہ گرجے دے ایلڈر میں گل کر کے ویکھو، وہ کو چابی لین جاؤ 50 دے سوال پوچھتے ہیں کو پہلو ہمیں گرجے دی چابی کرنے کی ہے. اب اگر کوئی ڈیکن بن جائے تو وہ اس سے ذرا بڑا ہو جاتا ہے، لو جی میں ہم ڈیکن ہو گیا، میرا اختیار بڑھ گیا. جی پریسبیٹر ہو جائے یا بشپ ہو جائے پھر وہ تو مان ہی نہیں نہ ہوتا، وہ تو پھر سمجھنا میں مالک ہوں. تو خداوند یسوع مسیح بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر تمہیں میں نے یہ درجہ دیا، اگر تم میری رسول ہو، میری شاگرد ہو، اور تمہارے ذمے یہ کام لگایا گیا ہے کہ تم اس کام کو آگے بڑھاؤ، تو دنیا کے بادشاہ کی طرح نہیں، اس بادشاہ کی طرح جو آسمانی بادشاہ ہے، تمہیں اپنے آپ کو چھوٹا بنانے کی ضرورت ہے. اور یوحنا کی انجیل کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جب فسح کھانے کے لیے تیار تھے، کھانا کھا چکے تھے، تو وہ لکھا ہے دسترخوان سے اٹھا، اس نے پٹکا اپنی کمر سے باندھا، چوگا اتارا اور شاگردوں کے پاؤں دھونے شروع کر دیے. کیا کیا ہے؟ شاگردوں کے. اب یہ پاؤں دھونا کس کا کام ہوتا تھا؟ یہ پاؤں دھونا میزبان کا کام ہوتا تھا. جس کے گھر میں کوئی مہمان جاتا ہے، پھر وہ جو میزبان ہوتا ہے وہ خود یہ نہیں کرتا تھا، انہوں نے اس کام کے لیے خادم اور خادمائیں رکھی ہوئی تھی، ڈیکنز اور ڈیکنیسز رکھی ہوئی تھی انہوں نے، جو خواتین اور مردوں کے پاؤں دھوتے تھے اور وہ گھر کے اندر آتے تھے. تو جب یسوع مسیح نے ان کے پاؤں دھونے شروع کیے تو انہیں بتایا کہ اگرچہ میں تمہارا استاد ہوں، اگرچہ میں بڑا ہوں، تم مجھے ربی کہتے ہو، مجھے استاد کہتے ہو، مجھے خداوند کہتے ہو، اور تم میرا اختیار بھی دیکھ چکے ہو. اس نے بتایا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، اور اگر خدا کا بیٹا تمہارے پاؤں دھو سکتا ہے، اگر وہ تمہاری خدمت کر سکتا ہے، تو تم کیوں نہیں کر سکتے؟
اسی لیے اس نے کہا میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں، آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اور محبت یہ ہے جس سے آپ محبت رکھتے ہیں اس کے پاؤں دھونے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں۔ اب میری یہ جانوا آدھے نا ذرا پترا میرے پیر تو ہو دیو، تو کئی باری بچے جڑے نا وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اچھا ابا جی دھونے ہیں، تے جے کو پیار کرنے والا آدھے بھائی میرے پیر تے سٹ لگ گئی ہے تے مل کے پھر گرم پٹیاں جڑیاں نا وہ بڑی دیاں نے بھائی کہ پیڑ تھوڑی چھیتی ہیں، پھر پوچھی دا بھائی تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے، درد تو نہیں ہو رہی، پیر چک کے اپنی پرا رکھ چڑی ہے بھائی انہوں تکلیف نہ ہوئے، اتھے اسی خدمت کرن لی اسی تیار ہیں کیونکہ پیار کرنے ہیں۔ تے ماں باپ جڑے سارا کچھ ساڑے لی کرتے ہیں انہاں دے پیر دھون لئی اسی شاید تیار نہیں ہوندے، انہاں دی خدمت کرن لئی اسی تیار نہیں ہوندے۔ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جس سے تم محبت رکھتے ہو اس کے لیے تم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو، اور اگر تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھو گے تو لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ جس طرح میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو، تم بھی ایک دوسرے کی فکر کرو، تم بھی ایک دوسرے کے سامنے اپنا رویہ یہ نہ رکھو کہ میں بڑا ہوں اور تو چھوٹا ہے۔ اور ہمیشہ خاندانوں کے اندر، چرچز کے اندر، اداروں کے اندر یہی لڑائی ہوتی ہے کہ میں چیئرمین ہوں اور آپ سیکٹری ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ چیئرمین اپنی کرسی تے بیٹھ کے کہتا میں چیئرمین ہوں، میرے تو بڑا کوئی نہیں۔ سیکٹری یہ سمجھتا میرے سائن تو بغیر کام نہیں ہونے، تے جو میں کرنا ہے وہی ہونا ہے۔ کیا کوئی انسان خدا کا کام روک سکتا ہے؟ نہیں، خدا کا کام کبھی کسی انسان کے وسیلے سے رک نہیں سکتا۔ اور جس کے اندر غرور اور تکبر اور انا ہے وہ تو قطعی خدا کا کام کر نہیں سکتا۔ جو بڑے بولنے والا ہے، جو اپنے دل کے اندر غرور اور گھمنڈ رکھنے والا ہے، وہ خدا کا کام ہرگز کر نہیں سکتا۔ اور اگر وہ کچھ کر رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے جی کہ مغرور بڑا اور خدا کا بڑا کام کر رہا ہے، اگر وہ مغرور ہے اور دکھاوے کے لیے خدا کا کام کر رہا ہے تو وہ خدا کا نہیں بلکہ شیطان کا کام کر رہا ہے، وہ ابلیس کا کام کر رہا ہے۔ اور یہاں جو خدا یسوع مسیح لفظ استعمال کرتے ہیں چھوٹا بننے کے لیے، تمہیں چھوٹا بننا پڑے گا، اگر ہم اس لفظ کی جڑ پر، اس کی روٹ پر غور کریں تو اس سے مراد ڈسٹ ہے، ڈسٹ، خاک، مٹی۔ جب خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا تو اس نے کہا کہ اس زمین کی خاک کو دیکھ، میں تیری نسل کو اس قدر بڑھاؤں گا، اور اگر کوئی اس کے ذروں کو گن سکتا ہے تو وہ تیری نسل کو گنے گا۔ یہ اس کی برکت تھی، خدا نے اس کو کہا۔ وہی لفظ استعمال کیا جہاں چھوٹا بننے کے لیے خدا نے یسوع مسیح نے استعمال کیا کہ آپ کو اتنا چھوٹا بننا ہے کہ آپ کو خاکسار ہونا ہے۔ کیا ہونا ہے؟ خاکسار۔ کیونکہ ہمیں اپنے اوریجن کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ انسان کس سے بنایا گیا؟ مٹی سے۔ اور آپ کو پتا ہے یہ جو خاک ہے، یہ جو مٹی ہے، اس زمین کے اندر چیزوں کو پیدا کرنے کی قدرت خدا نے رکھی ہے، جانداروں کو پیدا کرنے کی، جانداروں کو محفوظ کرنے کی، اور جانداروں کو فیڈ کرنے کی۔ خدا نے پہلے زمین بنائی اور پھر اس زمین پر تمام پھلدار، بیجدار، پھولدار پودے اور درخت اگائے۔ تو ان درختوں کو اگنے کے لیے مدد کس نے کی؟ مٹی نے۔ کس نے؟ زمین نے، خاک نے۔ آدم کو جب خدا نے بنایا تو لکھا ہے کہ خدا نے مٹی لی، زمین سے مٹی لی، اس کو گوندھا، اور گوندھنے کے بعد آدم کو بنایا، پھر اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، اور یہی مٹی سے بنا ہوا آدم آج جو ریپروڈکشن کا عمل ہے، جو پیدائش کا نظام خدا نے بنایا ہے، وہ انسان کرتا ہے۔ جیسے ایک مرد اور عورت کے ملاپ سے آگے ایک انسان پیدا ہوتا ہے۔ جانور جو تخلیق کیے گئے وہ بھی مٹی سے تخلیق کیے گئے، وہ بھی اس ریپروڈکشن کے عمل میں شامل ہوتے ہیں، وہ بھی آگے جاندار پیدا
कर सकते हैं। दरख्त जो मिट्टी में उगे और मिट्टी में पैदा हुए वो भी अपनी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, वो भी आगे अपनी नस्ल को बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें कोई तो खूबी है, कोई तो बात है इसके अंदर, जो खुदा ने हर चीज इसके वसीले से पैदा कर दी, खुदा ने हर चीज इसमें से पैदा कर दी, कोई तो बात है इसके अंदर। और आप जरा अपनी बॉडी पे नजर करें, अपने जिस्म पे, वो तमाम धातें, वो तमाम चीजें जो जमीन के अंदर पाई जाती है वो सब आपके जिस्म के अंदर मौजूद होती है और आपको उनकी जरूरत होती है। जब वो कम या ज्यादा हो जाती है तो हमारे जिस्म के अंदर बीमारी और कमजोरी आ जाती है। फिर डॉक्टर कहता है जी आपके अंदर जो है वो आयरन की कमी हो गई है, फौलाद की, लोहे की कमी हो गई है। सोना भी आपको पता है आपके अंदर सोना भी होता है, आपके अंदर चांदी भी होती है, और जब कभी उसकी कमी हो जाती है तो डॉक्टर या हकीम हमें नुस्खा लिख के देते हैं नहीं कि कुश्ता सदफ लें। कुश्ता सदफ यानी चांदी का कुश्ता लें, सोने का कुश्ता हम खाते हैं, बहुत सारी चीजें। क्यों? क्योंकि हमारा जिस्म मट्टी से बना है। अब ये समझी कहते हैं यू हैव टू रिमेंबर, तुम्हें याद रखने की जरूरत है कि तुम्हारा ओरिजिन क्या है, तुम कहाँ से निकले हो, कहाँ से तुम पैदा हुए हो। और अगर तुम उससे पैदा हुए तो सोचो कि वो खाक, वो मट्टी कितने दुनिया को सर्व करती है, कितने जानदारों की खिदमत करती है। यीशु मसीह कहते हैं कि इसीलिए मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत करने वाले की मालिक हूँ। और अगर तुम हकीकत में खिदमत का जज्बा अपने दिल में रखते हो, अगर तुम हकीकत में मेरे शागिर्द बनना चाहते हो तो फिर लंबरदार नहीं बनना, लंबरदार नहीं बनना। वो खुदा इज्जत देने वाला है। पतरस, याकूब, यूहन्ना, फिलिप्पस, बरतुल्मै, ये सब जो रसूल थे, जब इन्होंने खिदमत का आगाज किया यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद, तो उन्होंने अपने आप को लीडर नहीं कहा, उन्होंने अपने आप को यीशु मसीह के रसूल कहा, शागिर्द कहा जी कि हम तो खुदावंद के गुलाम हैं, हम तो खुदावंद के नौकर हैं, उसकी खिदमत करने वाले। तो अगर कोई शख्स ये जज्बा रख के खिदमत की आगे बढ़ता है, खुदा उसको सरफराज करता है। और यीशु जी कहते हैं कि चूंकि तुमने आजमाइशों में मेरे साथ वफादारी की है, इसलिए मैं तुम्हें अभी बता देता हूं कि तुम आसमान की बादशाही में तख्तों पर बैठोगे। किस पर बैठोगे? तख्तों पर बैठोगे। और इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे, इस्राएल के लोगों का इंसाफ करोगे, जज करोगे, सही और गलत में फैसला करोगे। और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा दर्जा है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को छोटा बनाया, उन्होंने अपने आप को दुख और तकलीफें बर्दाश्त करने के लिए तैयार किया। यहाँ हमें तो चर्च में सामने कुर्सी ना मिले तो पादरी साहब नाराज हो जाते हैं, एल्डर साहब की सीट पे कोई और बंदा आके बैठे वो नाराज हो जाते हैं। आज चंदा चुकने वाले तो लावा किसी और मां हमें ना चंदा तू चुक, तो जो पहलू चुकता है वो नाराज हो जाता है। बाजे वाले की थां ते किसी और बहा दे वाले ते जो किसी और टाइम तो बाजे वाला नाराज हो जाता है। तबले वाले को आखो ना बहुत जरा मैं अपनी घट कर तेरा आवाज घट कर ते वो नाराज हो जाता है। किस किस को मनाएं? क्योंकि यहाँ जो कोई है वो अपने आप को बड़ा समझता है। और क्या कहता है जी, भाई साहब कोई दिन पुत्र आजकल की कर रहे हो, बस पर सब खिदमत ही करी थी ना की है खिदमत ते गिरजे टोर जाते लबड़दार होते हैं। और तू इतने क्यों बैठा है, आज है इतने किने तार चली है कि क्यों है? अगर हम खिदमत करते हैं तो हमें खादम बनने की जरूरत है। फिर हमें याद रखने की जरूरत है यीशु जी ने क्या कहा है। अगर तुम बड़ा बनना चाहते हो तुम्हें अपने आप को छोटा बनाने की जरूरत। खिदमत करने, छोटा बनाने से मुराद ये नहीं कि लम्बे पैर उठले ਅਸੀਂ ਜੀ बड़े ताबेदार ताबेदारी ये काम ना गल्ला नाल नहीं, गल्ला नाल ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਫੋਨ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣਾ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ परेशानी कोई नहीं हो जाएगा सर, तो टेंशन ना लो तुसी। गिरजे भाई साहब होंगे ना कि बंदा ही कोई नहीं था। इसका मतलब ये है कि हम ताबे फरमानी या खिदमत करते हैं सिर्फ जुबान से, दिल से नहीं। अगर दिल से करते हैं, करना चाहते हैं तो फिर एक कुलिया, एक तरीका याद रखें, छोटे बनिए, कभी अपने आप को बड़ा ना समझें। हमेशा माजरत करने में पहल करें, मुआफ करने में पहल करें, मोहब्बत का इजहार करने में
پہل کریں اور ہمیشہ لوگوں کی خدمت کرنے میں پہل کریں۔ ابھی میں کل یا پرسوں ایک بڑی خوبصورت ویڈیو دیکھ رہا تھا بچوں کی، کسی اسکول نے اس ویڈیو کو تیار کیا ہے کہ بچے اسکول کی بس پہ ہیں اور کوئی بزرگ آ گیا ہے تو بچے نے اٹھ کے اس کو جگہ دے دی ہے، ایک پریگننٹ خاتون آئی ہے تو ایک بچے نے اٹھ کے اس کو سیٹ دے دی ہے، ایک معذور آیا ہے پھر بچے نے اس کو جگہ دے دی ہے۔ تو اس طرح سے ساری اقدار انہوں نے سکھائی اور وہ اسکول جو تھا وہ پاکستان کا نہیں تھا، وہ کسی اور ملک کا تھا۔ تو میں نے نیچے لکھا، میں نے کہا دنیا اس لیے ہم سے آگے ہے کیونکہ وہ ان اقدار پر عمل کرتی ہے، کیونکہ ان کے اسکول ان کو یہ سکھاتے ہیں۔ ان کے اسکول ان کو صرف نالج نہیں دیتے، ان کو صرف علم نہیں دیتے، بلکہ ان کے اسکول ان کو ایسا کرنا سکھاتے ہیں۔ ایک نالج ہوتا ہے جو صرف ہمارے سر تک رہتا ہے، وہ ادھر تو تھلے نہیں جاتا، وہ نالج ہوتا ہے صرف، وہ سر درد بن جاتا ہے۔ جی میں کسی کو تھوڑا جہا نالج ہوئے نا تو جو کوئی بوڑھی پہنی ہے نا محلے چ وہ پھر لگتا ہے کوئی پادری صاحب یا کوئی بہو یا کوئی بندہ جہدے نال وہ گل کرے، کیونکہ سارا ٹائم انہوں نے کوئی نہ تے کلام کی گل یاد ہوتی ہے نہ کوئی سوال یاد ہوتا، پر 10ویں تے 3جے تے 40 تے بوڑھی تے بیٹھ نا تے ضرور پھر آ کے پادریوں سے پوچھتے ہیں بھائی فلانا سوال ہے دا کی مطلب ہے۔ وہ اپنے لیے بھی سر درد اور دوسروں کے لیے بھی سر درد، لیکن اگر وہ علم جو آپ کے پاس ہے خدا کے کلام کا یا کسی اور چیز کا، اگر وہ آپ کے سر سے نیچے اتر کے دل تک جائے گا تو پھر وہ آپ کو پریکٹیکل بنائے گا۔ کیا بنائے گا؟ عملی مسیحی۔ اور اب ہمیشہ عملی مسیحی بننے کی ضرورت ہے۔ اور میں آپ کو ایک چھوٹی کہانی سناتا ہوں جو یہاں ملیشیا کی یونیورسٹی کا ایک سچا واقعہ ہے۔ احمد دیدار ایک بندہ تھا جو قادیانی تھا، اور وہ یہاں یونیورسٹی میں اس نے ایک دعویٰ کیا اس وقت جب ایک کرسچن پروفیسر سٹیج پر تھا، کوئی فنکشن تھا شاید یونیورسٹی کے اندر، تو اس شخص نے جو قادیانی تھا یا مسیحی نہیں تھا، غیر مسیحی تھا، اس نے بائبل لہرا کر کہا کہ بائبل پر عمل کرنا اب ناممکن ہو چکا ہے۔ مسیحیت یا کرسچینٹی جو ہے وہ ایک ایسا مذہب ہو چکی ہے جو پچھلی بات ہے، اب کوئی اس پر عمل نہیں کر سکتا، یہ ختم ہو چکی ہے بالکل۔ تو سامنے جو پروفیسر تھا، چائنیز پروفیسر کرسچن تھا، تو اس نے اسے کہا کہ آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کرسچینٹی جو ہے وہ آج بھی قابل عمل ہے، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس شخص نے جا کر اس پروفیسر کے منہ پر ایک تھپڑ جڑ دیا اور کہا کہ ابھی پتہ چلے گا کہ مسیحیت پر عمل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ آپ کے یسوع نے کہا ہے، انجیل میں لکھا ہے کہ اگر کوئی ایک گال پر تماچا مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے۔ تو پروفیسر نے اس کو جواب نہیں دیا بلکہ خاموشی سے اس کے سامنے کھڑا رہا، دوسرا بھی گال اس کی طرف کر دیا، لے اس پہ مار۔ اس نے تھپڑ نہیں مارا، لیکن اس نے ایک اور بات کی، اس نے کہا تمہارے خداوند نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر تیرے پاس 2 کرتے ہیں تو اگر کوئی چوگا مانگتا ہے تو کرتا بھی اس کو دے دے، تو یہ جو تم نے شرٹ پہنی ہوئی ہے یہ مجھے چاہیے۔ اب اتنا بڑا مجمع اور پروفیسر سٹیج پہ سامنے کھڑا ہے، بڑا مشکل تھا اس کے لیے یہ کرنا، لیکن اس نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولے اور شرٹ اتار کر اس کو دے دی۔ پھر اس نے کہا اچھا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ٹراؤزر جو ہے تیری جو پینٹ ہے یہ بھی مجھے اچھی لگتی ہے، مجھے پسند ہے، مجھے چاہیے، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ اب یہ سب سے زیادہ ہیوملیشن تھی، شرٹ اتارنے تک تو ٹھیک تھا، لیکن ایک مہذب شخص کے لیے وہ بھی بڑا مشکل ہے۔ اب اس پروفیسر نے اپنا بیلٹ کھول کے پینٹ اتاری اور پینٹ اتار کے باہر رکھ کے
اپنے جو اس نے زرعی لباس پہنا تھا اس کے ساتھ وہ اپنے آفس میں چلا گیا، اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ خداوند آج ایسا کیوں ہوا میرے ساتھ؟ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا، پریشان تھا کہ کچھ دیر کے بعد اس کے آفس کے دروازے پر دستک ہوئی، اور جب اس نے دروازہ کھول کے دیکھا تو یونیورسٹی کے ہزاروں طالب علم کتاروں میں اس کے سامنے گھٹنے ٹیکے اور ہاتھ جوڑے ہوئے بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہم اس کے لیے معافی چاہتے ہیں، لیکن ہم یہاں اس لیے آئے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں بتائیں جس نے آپ کو یہ سب برداشت کرنے کی قوت دی ہے، اس کے بارے میں بتائیں، ہم اس کے بارے میں سننا چاہتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ اس نے کہا وہ یسوع ہے، وہ جیزس ہے جس نے ہمیں یہ سکھایا، اور نہ صرف سکھایا بلکہ کر کے بھی دکھایا۔ اس کے کپڑے صلیب پر اتار دیے گئے، اس کو بےعزت کیا گیا، اس کو ہمیلیٹ کیا گیا، لیکن اس نے سب کچھ چپ چاپ برداشت کیا۔ اگر ہم مسیحی ہیں تو برداشت ہمارے اندر ہونا بڑا ضروری ہے، اور جس کے اندر برداشت نہیں ہے وہ کبھی چھوٹا نہیں بن سکتا، کبھی خدمت گزار نہیں بن سکتا، اور کبھی خدا کا کام کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ بہت دفعہ ہم خدا کے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن ہمارے اندر برداشت نہیں ہوتی۔ یسوع سے کہتے ہیں کہ اگر تم خدمت میں آگے بڑھنا چاہتے ہو، اگر تم خدا کی بادشاہی میں بڑا درجہ پانا چاہتے ہو، تو یاد رکھو کہ ہیومیلیشن کو، یہ جو تذلیل ہے، اس کو برداشت کرنا آنا چاہیے۔ اس کے لیے بہت بڑا جگر چاہیے، ہے کہ نہیں؟ بہت بڑی برداشت چاہیے اس کے لیے۔ اس پروفیسر کو دیکھیں، کتنی بڑی برداشت، ہم میں سے شاید کوئی ہوتا تو ایسا نہ کرتا، لیکن اس نے یاد کیا کہ یہی سب کچھ کس نے میری خاطر برداشت کیا؟ یسوع مسیح نے۔ اس کا لباس اتار کے اس پہ پورا ڈال دیا گیا، اسے پریاں کر کے صلیب پہ لٹکا دیا گیا، اس کے منہ پہ تھوکا گیا، تمانچے مارے گئے، کوڑے مارے گئے، بے عزت کیا گیا، اس کو تانے مارے گئے، سب کچھ سہ گیا میرے لیے۔ اور اگر کبھی ہمیں موقع ملتا ہے کہ مسیح کی خاطر ہمیں یہ سب کچھ برداشت کرنا ہو تو ہمیں اس کو کرنا، برداشت کرنا چاہیے۔ ہمیں بڑے جذبے سے، بڑی دلیری سے اس کو برداشت کرنا چاہیے، کیونکہ یسوع نے کہا جب اس زمانے میں لوگ میرے نام سے تمہیں لعن طعن کریں گے، بے سبب ستائیں گے، تو خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر ہے۔ تو لیٹس ریڈی ٹو بی اے مڈ، مٹی، خاک، ڈسٹ، اس کی طرح اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں۔ آپ جب اس میں پانی ڈالتے ہیں تو وہ کیسی ہو جاتی ہے؟ خشک اور سخت مڈ کو، مٹی کو لے کے آپ کچھ بنا نہیں سکتے، کہ بنا سکتے ہیں؟ اس کو نرم کرنا پڑتا ہے، اس میں پانی ڈالنا پڑتا ہے۔ تو اس ڈسٹ، اس مڈ، اس مٹی کے اندر جب خدا کا روح کام کرتا ہے تو یہ اتنی سافٹ ہو جاتی ہے، یہ اتنی ملائم ہو جاتی ہے کہ اس سے بہت سے کام ہو سکتے ہیں، بہت سے لوگوں کے لیے فائدے اور برکت کا باعث ہو سکتے ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ we are from dust، ہم خاک سے ہیں، اور we have to go in the dust، ہمیں خاک میں جانا ہے۔ تو جو درمیانی وقفہ ہے، جتنی خدمت خدا کے لیے کر سکتے ہیں کریں، اپنے آپ کو جتنا حلیم کر سکتے ہیں کریں، تاکہ خدا کی بادشاہی میں ہمیں بڑا اجر مل سکے۔ خدا ہمیں اس کلام پر عمل کرنے کا فضل بخشے اور اس کلام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق بخشے۔ آمین۔